اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات مقدمات سے ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحوم مغفور سید عابد علی شاہ نقوی ابن سید ڈاکٹر سید محمد علی شاہ نقوی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صل علی محمد وعلی محمد مغفرت کے لیے صلوات اعجاز بھائی اور ہمارے جعفر بھائی میر صاحب وہیں بیٹھے رہے مگر اور دوستوں سے کہہ رہا ہوں تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں صلوات پڑھتے ہوئے صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا سا آگے آئیے آپ سب کے مرحومین کی مغفرت کے لیے بلند صلوات ایک اور بہتر صلوات بھائی بہت بڑا مجمع ہے آپ اس سے اچھی صلوات پڑھ سکتے ہیں سورہ مبارکہ النجم کی ابتدائی 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں ویسے بھی سورہ نجم ستارے کے موضوع پر نازل شدہ سورہ ہے اور ہم جن کے دروازے پر بیٹھے ہیں اللہ نے انہی کو ہمارے لیے ستارہ قرار دیا ہے تو سورہ نجم کی تفسیر تو یقیناً بہت بڑا وسیع میدان ہے جس پر بات ہو تو ایک طویل وقت درکار ہے لیکن اس کی ابتدائی آیتوں پر غور کرنے جا رہا ہوں کیونکہ رجب کا مہینہ ہے علی کا مہینہ ہے شعبان کا مہینہ مصطفیٰ کا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے یعنی رجب مولا علی کا مہینہ شعبان مولا نبی کا مہینہ رمضان اللہ کا مہینہ ترتیب بھی تو یہی ہے کہ علی سے نبی اور نبی سے خدا
صلوات پڑھیں گے محمد میں ایک جملہ آپ کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں کہ دو طرح کے سفر ہیں، ایک سفر نزولی ہے، ایک سفر صعودی ہے، یعنی ایک اوپر سے نیچے کا سفر ہے اور ایک نیچے سے اوپر کا سفر ہے۔ وہ جو اوپر سے نیچے کا سفر ہے اسے رسالت کہا جاتا ہے، اور جو نیچے سے اوپر کا سفر ہے اسے بندگی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے معراج پر بندے کے رشتے سے بلایا ہے اور زمین پر رسالت کے رشتے سے بھیجا تھا، یعنی نبی کا جب وہاں سے یہاں کا سفر ہوتا ہے تو وہ رسالت کا سفر ہے، وہاں سے آئے نا، اور جب یہاں سے وہ وہاں جاتے ہیں تو وہ بندگی کا سفر ہے۔ معراج بندگی، اچھا بندگی زیادہ بڑا ہوتا ہے یا رسالت بڑا ہوتا ہے؟ تھوڑا زیادہ نہیں لگی ہے؟ رسالت بڑا ہوتا ہے یا بندگی بڑا ہوتا ہے؟ بندگی بڑا ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم جب بھی نبی کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ، پھر کہتے ہیں ورسولہ۔ پہلے ہم نبی کی بندگی کی بات کرتے ہیں، پھر ہم نبی کی رسالت کی بات کرتے ہیں۔ یعنی بندہ بھی ہو تو ایسا بندہ ہو کہ جس پہ اللہ ناز کرتا ہو، یعنی یہ کیسا بندہ ہے جس پر اس کا معبود ناز کر رہا ہے۔ معراج پر سرکار جا رہے ہیں، تعریف اللہ کی ہو رہی ہے۔ بھئی جو معراج پہ جا رہا ہے اس کی تعریف ہونی چاہیے، لیکن لے جانے والے کی تعریف ہو رہی ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو سیر پر لے گئی۔ معراج عظمت مصطفیٰ کا ایک بہت بڑا عنوان ہے، مگر کوٹی جی کی یہ سالانہ مجلس ترہیم ایک جملہ کہنے کا دل کہہ رہا ہے، سرکار کا معراج پہ جانا بڑا کمال تھا یا زمین پہ رہنا بڑا کمال تھا؟ یہاں سے وہاں جانا زیادہ بڑا کمال تھا یا وہاں سے یہاں آنا بڑا کمال تھا؟ توجہ چاہوں گا۔ ایک زاویہ تو یہ تھا جو میں نے ابھی بیان کیا، اور ایک اور زاویہ بیان کرنے جا رہا ہوں، اور وہ دوسرا زاویہ یہ ہے کہ معراج پہ جانا تو ایسا تھا جیسے یہ اپنے گھر جا رہے ہوں۔ جسے علامہ ذیشان ترجمانی کہتے ہیں کہ ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر۔ علامہ مجلسی نے تو 100 سے زیادہ معراجیں لکھی ہیں نا نبی کی، 100 سے زیادہ مرتبہ سرکار معراج پر گئے۔ وہ جو معراج قرآن میں بیان ہوئی ہے وہ آفیشل سفر تھا، ورنہ تو جب چاہتے تھے چلے جاتے تھے، جب چاہتے تھے چلے جاتے تھے۔ وہ ایک رسمی سفر تھا جس کے لیے اہتمام ہوا، سواری بھیجی گئی، انتظام ہوا، مختلف مرحلوں پہ استقبال ہوئے، اور پھر وہاں پہنچے کہ جہاں کسی کے بس کی بات نہیں تھا پہنچنا۔ حتیٰ جبریل امی کے بھی پر جلتے ہیں وہاں جانے میں جہاں نبی جاتے ہیں۔ تو سرکار کا وہاں جانا کمال تھا، یہ یقیناً کمال ہے کیونکہ معراج کا ذکر قرآن میں آیا ہے، ورنہ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ جب چاہتے تھے چلے جاتے تھے۔ اور ذیشان ترجمانی نے تو خاص کیا خوب 2 مصرے کہتے ہیں کہ ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے۔ صلوات پڑھیں سرکار کی ذات پر۔ بھئی اگرچہ میں 2 دن بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج آپ کی حاضری پوری نہ ہو۔ جناب عباس بلوچ صاحب کی والدہ مرحومہ مغفورہ کی مجلس ترحیم کے لیے پھر 2 دن بعد دن کے وقت میں حاضری ہے، اور آپ کی اس رات کے پہر میں جیسا سوچا تھا اس سے کم سردی ہے، تو الحمدللہ آپ کی شرکت بھی بھرپور ہے۔ میں اپنی تمہیدی بیان سے گزر رہا ہوں اور رجب کا مہینہ ہے، اور میں 2 سفروں کا ذکر کر بیٹھا کہ ایک سفر تو یہاں سے وہاں کا ہے اور ایک سفر وہاں سے یہاں کا ہے۔ تو جو نزولی سفر ہے وہ وہاں سے یہاں کا ہے، نازل ہونا، اترنا۔ جو صعودی سفر ہے یعنی اڑنا، اوپر کی طرف جانا۔ تو 2 طرح کے سفر ہماری زندگیوں میں بھی ہیں، اور وہ 2 سفر سرکار کی زندگی میں بھی تھے، مگر کہاں سرکار اور کہاں ذرہ اور کہاں آفتاب۔ مقایسہ تو ہونا نہیں ہے، مقایسہ کرنے والے تو ہم لوگ ہیں نہیں،
اور مقایسہ تو ہوتا ہے تو وہ ایک جنس کے لوگوں میں ہوتا ہے، یعنی مقایسہ ہوگا تو علی اور نبی کا ہوگا، مقایسہ ہوگا تو نبیوں کا ہوگا، مقایسہ ہوگا تو تورات اور قرآن کا ہوگا۔ یہ جو کہا گیا نا کہ ہمیں کتاب کافی ہے، یہ کہتے تو علی کہتے تو اچھا لگتا۔ بھائی تھوڑی گردن ہلا دیجیے، بات جا رہی ہے تو حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، یہ جملہ کہتے تو نبی علی کہتے ہیں۔ لہذا ان کے لیے جن کے لیے کتاب کافی ہے اور کافی تھی، انہوں نے تو نہیں کہا، تو پھر میرے لیے کیسے آسان ہو جائے گا کہنا؟ تو یہ جو سفر ہے، نزولی سفر ہے اور جو صعودی سفر ہے، تو سرکار جب وہاں سے یہاں آئے ہیں تو اسے کہتے ہیں رسالت کا رشتہ، اور جب یہاں سے وہاں گئے ہیں تو اسے کہتے ہیں بندگی کا رشتہ۔ یہ جو بندگی کا رشتہ سرکار کا ہے، وہ جو رسالت کا رشتہ ہے، ہماری زندگیوں میں بھی دو طرح کے سفر ہیں۔ ہماری زندگیوں میں جب نزولی سفر ہوگا تو اللہ، نبی اور علی کی بات ہوگی، اور ہماری زندگیوں میں جب صعودی سفر ہوگا تو علی، نبی اور اللہ کی بات ہوگی۔ سیدھی سی بات ہے، یعنی جو یہاں سے وہاں جانا چاہتا ہے اسے پہلے علی کے دروازے پر آنا ہوگا، پھر نبی کے دروازے پر پہنچے گا، پھر اللہ اسے نصیب ہوگا۔ لیکن جو وہاں سے یہاں کا سفر کرنا چاہتا ہے تو پہلا وجود اللہ کا ہے، پھر رسول اللہ کا وجود ہے، اور پھر مولا علی کا دروازہ ہے۔ پچھلے دنوں ایک کلام کہنے کی توفیق ہوئی تو اس کے 2 مصرے آپ کو سنا رہا ہوں۔ عرض کیا تھا کہ غدیر خون کے سفر میں سراب کوئی نہیں، ہر رستے میں دھوکہ ہے مگر علی کے رستے میں دھوکہ نہیں۔ بڑی عنایت، بہت شکریہ۔ غدیر خون کے سفر میں سراب کوئی نہیں، خدا، نبی کا، علی کا جواب کوئی نہیں۔ سفر میں سراب کوئی نہیں، خدا، نبی کا، علی کا جواب کوئی نہیں، ہزار ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں۔ دوسرے مصرے پہ توجہ چاہوں گا امیر صاحب، ہزار ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں، تو آپ سب ہیں مگر بو تو آپ کوئی نہیں۔ کوئی نہیں۔ آپ کی توجہات دیکھتے ہوئے مجھے 2 مصرے اور کہنے کا، سنانے کا دل کر رہا ہے۔ حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا، حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا نہیں ہے مثل رسالت معاب کوئی نہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ محترم مجمع، میں نے جس 2 مصرے کی خاطر آپ کو 6 شعر سنا دیے، وہ 2 مصرے تو رہ گئے میرے، وہ 2 مصرے یہ ہیں کہ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی، خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی، اس ایک بات سے روشن کتاب کوئی نہیں، اس ایک بات سے روشن کتاب کوئی نہیں، اور خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی، اس ایک بات سے روشن کتاب کوئی نہیں۔ اور کوٹی جی کے تاریخی شہر میں مجلس پڑھ رہا ہوں، ولائی اور تبرائی شہر ہے، تو میرا دل کہہ رہا ہے کہ اسی سلسلے کے 2 مصرے اور سنا دوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کروں میں ترک تبرہ یہ غیر ممکن ہے، کروں میں ترک تبرہ یہ غیر ممکن ہے، مگر غلط ہے کہ اس کا نصاب کوئی نہیں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تو میرے محترم سامعین گرامی قدر، بحث اور گفتگو یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ سورہ مبارکہ النجم آیت نمبر 2 اور 3 میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ ارشاد ہو رہا ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا نبی نہ گمراہ ہوا اور نہ ہی بھولا۔ عجیب لہجہ ہے، تمہارا نبی ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا نبی
نہ گمراہ ہوا، اللہ کہہ رہا ہے، اور نہ ہی بھولا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور وہ تو بولتا ہی نہیں ہے مگر بولتا ہے تو وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے. تمہارا نبی نہ گمراہ ہوا اور نہ وہ بھولا، نہ اس کے ہاں معاذ اللہ گمراہی ہے اور نہ ہی اس کے ہاں نسیان ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور وہ بولتا ہی نہیں ہے. ما ينطق نطق بولنا، وہ بولتا ہی نہیں ہے مگر جو بولتا ہے وہ وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے. یعنی میرا نبی بولتا ہے تو میرے الفاظ بولتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں کہتا ہوں تو بولتا ہے، یہ کہہ دو تو وہ کہتا ہے. وہ کوئی لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں کہتا. نبی واحد ذات ہے تاریخ ابدیت کے اندر جس کے بولنے پر بھی اللہ کی نظارت ہے، جس کے اعمال پر بھی اللہ کی نظارت ہے. ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. یہ کنکریاں نہیں پھینکی میرے حبیب تم نے مگر پھینکی ہے تو ہم نے پھینکی ہے. میرے نبی تم بولتے نہیں ہو مگر بولتے ہو تو وہی بولتے ہو. یعنی الفاظ کے اوپر بھی اللہ کی نظارت ہے اور اعمال پر بھی اللہ کی نظارت ہے. جس کے عمل اور قول پر، فعل اور قول پر اللہ کی نظارت ہو، اسی کی زندگی کو صاحب عصمت کہا جاتا ہے. عصمت کا ایک عنوان، یعنی جہاں ہم لفظ عصمت قرآن میں ڈھونڈے، جہاں ہم قرآن مجید میں یہ الفاظ ڈھونڈے کہ جیسے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس آیت سے ہم سمجھیں کہ یہ آیت تطہیر یعنی عصمت کی آیت ہے. وہاں ان کی عصمت پر صرف آیت تطہیر دلیل نہیں ہے. میرے بچوں جوانوں، عصمت نبی اور آل نبی جہاں عظمت نبی اور آل نبی ہے، وہاں ضرورت دین بھی ہے. جی دین کی ضرورت تھی کہ کوئی ایسا ہاتھ ہو کہ جس میں جو دیا جائے وہ وہی رہے، محفوظ رہے، وہ تبدیل نہ ہونے پائے، اس میں فرق نہ آنے پائے. جیسا اللہ نے دیا تھا ویسے ہی رہا. آپ اپنی چیزوں کو جیسی تھی ویسے رکھنے کے لیے کوئی انتظام کرتے ہیں؟ آج کے زمانے میں اس انتظام کو مثلاً لاکر کہا جاتا ہے، جہاں آپ قیمتی چیزیں رکھتے ہیں کہ یہاں ویسی ہی رہے گی جیسی ہے. جی جسے آپ لاکر کہتے ہیں، جسے آپ تجوری کہتے ہیں، جسے آپ جو ہے وہ مضبوط محفوظ جگہ کہتے ہیں. اسے آج کی زبان میں ہم مثلا ان الفاظ سے یاد کرتے ہیں. اللہ جب اپنا پیغام کہیں قرار دیتا ہے تو اللہ کو اپنے پیغام کو قرار دینے کی جگہ اس نے نبی اور آل نبی کو قرار دیا. عربی زبان میں علماء کرام تشریف فرمائے، عربی زبان میں عیبہ، عین بے یہ تے، دو نقطوں والی تے، عیبہ. عیبہ کہتے ہیں تجوری کو، لاکر کو، جہاں قیمتی چیزیں رکھی جائے اور جہاں صاحب مال محفوظ اپنے مال کو سمجھے کہ میں نے اپنا مال وہاں رکھ دیا ہے، اسے عربی میں کہتے ہیں عیبہ. اب یہ ذہن میں آپ کے آ گیا کہ عیبہ یعنی محفوظ جگہ جہاں قیمتی اشیاء رکھی جائیں. اب ذرا زیارت جامعہ میں امام علی نقی کے سلام سنیے جو اہل بیت کے لیے. امام فرماتے، صلوات پڑھیں امام کی ذات پر. امام فرماتے ہیں السلام علیکم یا عیبتا علم اللہ. سلام ہو اللہ کا علم رکھنے کی جگہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بڑی عنایت آپ کی توجہ. سبحان اللہ. اللہ جہاں اپنا علم قرار دے وہ گھرانہ یہ گھرانہ ہے. اللہ کا علم قرار دینے کی جگہ. میں مجلسی زبان میں، منبری زبان میں، سادہ اور صاف زبان میں عرض کروں، توجہ چاہوں گا کہ جب اللہ اپنا علم کاغذ پر اتارتا ہے تو اسے قرآن نام دیتا ہے، اور جب پیکروں میں ڈھالتا ہے تو اسے محمد اور علی نام دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
بگڑا ہوا ہے، یہاں والے زیادہ توجہ کر رہے ہیں، یہاں والوں کی طرف آواز کم آ رہی ہے، تو میرا بیلنس بگڑ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی۔ ڈاکٹر اعظم صاحب آواز بڑھائے تھوڑی سی۔ جی ڈاکٹر صاحب ایک صلوات اصل میں ہمارے ساتھ آپ جانتے ہیں ہم جیسے خطیبوں کو کہ ہمارے ساتھ سارا مسئلہ یہ ہے کہ جتنی اچھی توجہ سامنے کی ہوگی اتنی اچھا بیان ہمارا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی کوئی کیسٹ تو لگی نہیں کہ جب تک ہم آف نہیں کریں گے بجتی رہے گی، یہ تو آپ سنیں گے تو ہم سنائیں گے۔ آپ کی توجہ گفتگو تھوڑی سی آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اصل مضمون تک ابھی آیا نہیں ہوں، اصل مضمون تک مجھے پہنچنا ہے، اور گفتگو یہ ہے کہ اللہ کی توحید، نبی کی رسالت، اور لفظوں کو مضبوط بناؤں، اللہ کی توحید اور 1,24,000 نبیوں کی محنتیں جس عنوان سے بچیں گی اسے ولایت علی کہا جاتا ہے۔ اللہ کی توحید کا عقیدہ یعنی اللہ جیسا ہے وہ جانتا ہے کیسا ہے، یا نبی جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ اس لیے کہ مولا نبی نے فرمایا ما عرف اللہ الا انا وعلی، اللہ کو کوئی جان ہی نہیں سکتا سوائے میرے اور علی کے۔ سبحان اللہ، نعرہ ما عرفنی الا اللہ، ما عرفنی الا اللہ وعلی، اور مجھ محمد کو کوئی جان ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کے اور علی کے۔ یہ حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو، ما عرف علی الا اللہ وانا، اور علی کو کوئی جان ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کے اور میرے۔ یعنی اگر ہمیں اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے تو ہمیں نبی کا قول پڑھنا ہوگا یا علی کا فرمان پڑھنا ہوگا۔ اگر ہمیں نبی کی معرفت حاصل کرنی ہے تو ہمیں یا قرآن پڑھنا ہوگا یا مولا علی کا فرمان پڑھنا ہوگا۔ اگر ہمیں مولا علی کی معرفت حاصل کرنی ہے تو قرآن پڑھنا ہوگا یا نبی کا فرمان پڑھنا ہوگا۔ یعنی قرآن بتائے کہ علی کیا ہے۔ شام کا دربار کچھ دن کے لیے مدینے میں لگا، میں تو ایسے ہی پڑھتا ہوں، آپ کے ذہن میرے ساتھ چلیں گے۔ شام کا دربار ایک مرتبہ کچھ دن کے لیے مدینے میں لگا، تو وہاں جو صحابہ اکرام تشریف فرما تھے تو ان سے شام کے حاکم نے کہا کہ علی دنیا سے چلے گئے ہیں، کچھ بتاؤ علی کو کیسے یاد کرتے ہو؟ تو سب نے مڑ کر ایک طرف دیکھا تو کیا دیکھا کہ ابن عباس بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ کہا ابن عباس سے زیادہ کون بتائے گا کہ علی کیا تھی؟ تو ابن عباس رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ کر حاکم شام نے کہا ابن عباس علی یاد آتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا ابن عباس کچھ کہو۔ تو حضرت ابن عباس نے مولا علی کی شان میں قرآن میں موجود آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک آیت، دوسری آیت، تیسری آیت، 15ویں آیت جب پڑھی نا ابن عباس نے تو حاکم شام الجھ کے کہنے لگا کہ کوئی اور بات کرو۔ تو حضرت ابن عباس کا تاریخی جملہ ہے جو میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں انہانی ان تلاوت القرآن، تم مجھے قرآن پڑھنے سے روک سکتے ہو؟ صلوات پڑھے مولا کی ذات پر۔ توجہات آپ کی میرے ساتھ ہے، میں آپ کا ممنون۔ اللہ بتائے گا کہ نبی کیا ہے، اللہ کا کلام یعنی قرآن سے پتہ چلے گا کہ نبی کا مقام کیا ہے۔ اور پسندیدہ مضمون ہے، خود میرا پسندیدہ مضمون ہے کہ سیرت مصطفیٰ بیان ہو اور قرآن سے بیان ہو۔ قرآن میں نبی کی سیرت اللہ نے کیا بیان کی ہے، مولا علی کی عظمت بیان ہو مگر قرآن سے بیان ہو، تب حسن بنے گا۔ میں اور آپ کتنے ہی فضائل تاریخ کے صفحات سے ڈھونڈ لیں مگر اللہ کا کلام اللہ کا ہے۔ نبی کے بارے میں قرآن بتائے گا یا علی بتائیں گے؟ علی کے بارے میں قرآن بتائے گا یا نبی بتائیں گے؟ تو ہمیں ان ہستیوں کی معرفت اگر حاصل کرنی ہے تو ہمیں اس دروازے پہ جانا ہوگا۔ تو ہم کتنا ہی سجا لیں، کتنی تاریخی واقعات کو اور مشاہدات کو نکال لیں،
مگر قرآن قرآن ہے. ذرا غور فرمائیں، اللہ کی توحید یعنی لا الہ الا اللہ کا مفہوم، دم، طاقت، توانائی، اس کے اثر، اس کے اثرات، اور نبی مکرم کی نبوت بلکہ تمام انبیاء کی نبوتوں کے تحفظ کو ولایت علی کہتے ہیں. اللہ اچھا، اگر میری بات تب تک کسی بچے کے لیے نامانوس رہی ہو تو اس کی تسلی کے لیے میں ایک دلیل دوں گا. وہ حدیثیں جو ائمہ اہل بیت سے نقل ہوتی ہیں، یعنی راوی سارے معصوم ہوں، ائمہ معصومین راوی ہوں. مثلا امام رضا فرما رہے ہیں میں نے اپنے بابا امام کاظم سے سنا، امام کاظم فرما رہے ہیں میں نے اپنے بابا جعفر صادق سے سنا، امام جعفر صادق فرما رہے ہیں میں نے اپنے بابا محمد باقر سے سنا، امام محمد باقر کے کہہ رہے ہیں میں نے اپنے بابا زین العابدین سے سنا، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے، اور وہ کہیں کہ میں نے اپنے بابا علی سے سنا، اور علی کہیں میں نے رسول اللہ سے سنا، اور رسول اللہ کہیں کہ مجھے جبریل نے آ کے بتایا کہ اللہ نے یہ کہا ہے. جتنے راوی معصوم ہوتے ہیں اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث سلسلۃ الذہب، سونے کی کڑیوں والی حدیث. جس حدیث میں ایک راوی بھی غیر معصوم نہ ہو اس حدیث کا نام ہے حدیث سلسلۃ الذہب. سلسلہ زنجیر کو کہتے ہیں، چین کو کہتے ہیں، اور ذہب یعنی سونا، ذہب و فضہ، فضہ یعنی چاندی اور ذہب یعنی سونا. تو سونے کی زنجیر والی حدیث. سونے کی زنجیر والی حدیثوں میں ایک حدیث امام رضا فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے جد سے سنا، اور انہوں نے اپنے جد سے سنا، اور انہوں نے اپنے جد سے سنا، اور انہوں نے اپنے بابا سے، اور انہوں نے رسول اللہ سے سنا، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے کہا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی. مولا رضا فرما رہے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ مجھ اللہ کا قلعہ ہے. اب گوڈی جی والوں سے زیادہ قلعے کو کون جانتا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ مجھ اللہ کا قلعہ ہے. فمن دخل حصنی امن من عذابی، اور جو اس میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ مجھ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو گیا. قلعے کا یہی کام ہے نا، قلعے کا یہی کام ہے کہ دشمن سے بچائے، جی محفوظ جگہ پر منتقل ہو جائے تو کہتے ہیں جی قلعے میں چلے گئے. اللہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ مجھ اللہ کا قلعہ ہے. جو اس لا الہ الا اللہ میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. یہی لہجہ میرے مولا نے جب بیان فرما دیا، کچھ آگے بڑھے تو آواز آئی مولا کچھ اور عطا کرے، تو فرمایا سنو، میرے جد نے اپنے جد سے، اور انہوں نے رسول اللہ سے سنا، اور رسول اللہ نے جبریل سے سنا کہ اللہ کہتا ہے ولایت علی ابن ابی طالب حصنی، علی کی ولایت مجھ اللہ کا قلعہ ہے. عجیب ہے، علی کی ولایت مجھ اللہ کا قلعہ. جیسے لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ، ایسے ہی علی کی ولایت اللہ کا قلعہ. علی کی ولایت مجھ اللہ کا قلعہ ہے. ومن دخل حصنی امن من عذابی، اور جو میرے اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. اب یہ سارے مجمع کو لے جا کر میں مولا رضا کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے کہوں مولا لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ ہے یا علی ولی اللہ اللہ کا قلعہ ہے؟ امام رضا سے سوال کرتے ہیں مولا آپ ہی نے تو فرمایا ہے یہ توحید کا کلمہ اللہ کا قلعہ ہے یا ولایت علی اللہ کا قلعہ ہے؟ یہ وہی پیغام ہے جو میں کچھ دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ اللہ کی توحید محفوظ رہے گی تو جس کے ذریعے محفوظ رہے گی اسے ولایت علی کہا جاتا ہے. یہ بھائی اتنی مہنگی شے تھی تبھی تو جناب زہرا نے اپنی جان اس میں قربان کر دی. غور فرمایا، گھر میں مرد ہوں تو دروازے پہ خاتون جاتی ہے. ہماری دنیا کائنات قربان جناب سیدہ کی پیروں سے اڑنے والی خاک پر، مگر گھر میں علی ہیں اور بیوی دروازے پہ جا رہی ہیں. مسئلہ یہ نہیں تھا، مسئلہ دفاع ولایت علی کا تھا. جناب زہرا سلام اللہ علیہ بابا دے بلند جو ہے حضرت کی
تسلی دیجئے، تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ عزیزو، یہ جو ولایت مولا کائنات ہے، ہم نے کیونکہ ولایت کو نعرہ حیدری سمجھا ہے، جی ہم نے ولایت کو کا پیمانہ اچھے انداز سے نعرہ لگانا سمجھا ہے۔ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے کسی بچے سے سونے کی ڈلی لے کے ٹافی دے دی جائے، تمہیں اسی چیز میں الجھا دیا گیا ہے، معاف کیجیے گا لفظ میں بدل رہا ہوں، تمہیں اسی چیز میں محدود کر دیا گیا ہے، تھوڑا سا آگے تو بڑھو، تھوڑا اس ولایت علی کا ذائقہ تو لو۔ یا علی مدد تو میں بھی کہتا ہوں اور مقداد بھی کہتے تھے، یا علی مدد تو میں بھی کہتا ہوں اور میثم بھی کہتے تھے، دونوں کے کہنے میں فرق کیوں ہے؟ یا علی مدد کا مسئلہ ہے یا زبان کا مسئلہ ہے؟ یا علی مدد تو وہی ہے، مگر میثم کی زبان میں تاثیر کچھ اور ہے اور میری زبان میں تاثیر کچھ اور ہے۔ تو مسئلہ میرے اس ولایت کو سمجھنے میں، ولایت کے دو معنی ہیں، تھکے نہیں ہیں نا حضرات؟ ولایت کا ایک معنی ہے محبت کی، ولایت کے دوسری معنی ہے حاکمیت کی۔ جب میں کہتا ہوں ولایت علی یعنی محبت علی، جب ہم کہتے ہیں ولایت علی یعنی حاکمیت علی۔ یہاں ابھی محبت علی کی مشکلوں سے نہیں نکل پائے تو حاکمیت کی منزل میں کیسے آتے ہیں؟ دنیا نے، زمانے نے، حالات نے، مسائل پیچیدگیوں نے ہمیں محبت علی کے اندر ہی تو نہیں آزمایا کہ یہاں تو یا علی مدد کہنا ہی جرم ہوا، یہاں اظہار ولایت علی یعنی نعرہ حیدری، اس کے لگانے کے اوپر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ممکن ہے کوئی کہہ صاحب ہمیں تو نہیں ہوا، ذرا تاریخ کے صفحات پلٹ کے دیکھیے کتنی مشکلات کا سامنا ہوا حضرت امام نسائی کو، کتنی مشکلات کا سامنا ہوا خود حضرت بلال حبشی کو، جی کتنی مشکلات کا سامنا ہوا میثم تمار کو، قمبر کو، حضرت سلمان کو، حضرت ابو ذر غفاری کو۔ یہ ربضہ میں ابو ذر غفاری کو جو جلا وطن کیا گیا، یہ کیا جرم تھا ان کا؟ ولایت علی۔ میثم تمار کو جو سولی چڑھایا گیا، یہ کیا جرم تھا ان کا؟ ولایت علی۔ میں اگر لمبی لسٹ بناؤں گا تو بہت دیر لگ جائے گی، جلدی سے کہہ دوں، نبی کو جن لوگوں نے کہا کہ یہ بھول جاتے ہیں، یہ ولایت علی کی وجہ سے تو الزام آیا۔ یہ مسلمان تو اتنا حضرت ہے کہ علی کی دشمنی میں نبی کو کہہ بیٹھا کہ معاذ اللہ ان کے دماغ پر بخار کا اثر ہو گیا ہے۔ یہ نبی کے ذہن مبارک پر بخار کے اثر کا عنوان نہیں تھا، اس لیے کہ نبی کی زبان پہ رہتا ہی علی علی تھا۔ ایک جوان مجھ سے روک کر، اسی حلیے میں رہتا ہوں مسلسل، آپ کو پتا ہے آپ کا نوکر ہوں، آپ کا خادم ہوں، اور ہر سفر میں کوئی نہ کوئی سوال ضرور کرتا ہے، غیر شیعہ سبھی جو سفروں میں ہوتے ہیں۔ آج بھی بڑا دل کر رہا تھا کہ رستے میں تھوڑی دیر آرام کر لوں، مگر سارے رستے میں سوالات ہی ہوتے رہے۔ تو یعنی میری مراد جو لاہور سے میں کراچی آیا اور پھر کراچی سے ہی آیا، تو یہ ہوتا ہے، ہم سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے، ہم سے بات ہو رہی ہوتی ہے، تو ساری جو گفتگو کا محور ہے وہ ہمارے ساتھ بھی جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، وہ یہی ہیں کہ ہم مولا علی کو اولا اور اعلیٰ اور افضل مانتے ہیں۔ بھائی ہم سے نہیں ہوتا نا، ہم مجبور ہیں بھائی، ہم نے عقل کے سارے تقاضے مکمل کر دیے ہیں تبھی عاشق علی ہوئے ہیں۔ کہنے لگے جی ہر جگہ آپ علی کی بات کرتے ہیں، کوئی اور بات نہیں ہے؟ جنگوں میں دیکھو تو علی، سفروں میں دیکھو تو علی، گھر میں دیکھو تو علی، بستر پہ دیکھو تو علی، آپ ہر جگہ علی کی بات کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی دو مصرے بڑے اچھے ہیں جو آپ کو سنانے کے ہیں، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔
کی توجہات کا ممنون ہوں۔ کبھی غور فرمایا کہ اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں ہوئی؟ ما ضل صاحبکم وما غوی، تمہارا نبی نہ گمراہ ہوا نہ بھولا۔ کون کہہ رہا تھا کہ یہ گمراہ ہو گئے؟ نہیں، آپ کی توجہات نہیں ہو رہی۔ کیا ہوا تھا جو کسی نے کہا کہ یہ گمراہ ہو گئے؟ یہ تو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا نبی، میں نے جنہیں تم پر نبی بنا کر بھیجا ہے، نہ وہ کبھی گمراہ ہوتا ہے نہ بھولتا ہے۔ وہ تو جو بولتا ہے وہ وحی کے مطابق بولتا ہے۔ اگر وہ کہہ رہا ہے ناد علی مظہر العجائب، ہم نے کہا ہے تو کہہ رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں، وہ جو سوال مجھ سے ایک سفر کے اندر ہوا کہ جی یہ تو ذرا بتائیے کہ آپ کے ہاں اتنا مولا علی کا تذکرہ ہے، تو نبی نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں رحلت سے 6 مہینے پہلے، بلکہ رحلت سے 6 مہینے پہلے تو آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، آئے غدیر سے کے بعد تو نبی 2 مہینے زندہ رہے جو ظاہری حیات میں ہے۔ یہ آخری ایام کے اندر سرکار نے کیوں من کو تو مولا فہد علی المولا کہا؟ 63 برس کی زندگی تھی، 23 برس کی نبوی زندگی تھی، تو آپ پہلے کہتے تھے تاکہ لوگوں کے ذہن میں آ جاتا۔ تو میں نے کہا تمہارا مطالعہ پورا نہیں ہے۔ نبی نے کون سا دن تھا جس دن علی کی بات رہی تھی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں طالب علم ایک لمبی لسٹ بنا سکتا ہوں کہ نبی کی زندگی میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس دن علی کی بات رہی جی، بلکہ بعض ہم سے کہا جاتا ہے کہ صاحب وقت بہت ہو گیا، مرتضی شاہ صاحب کہیں کہ جی بہت دیر سے مجلس ہو رہی ہے، مولانا آدھا گھنٹہ پڑھیے گا بس۔ تو بعض اوقات ایک ساتھ بات پڑھ لیں محمد، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جی وقت تنگ ہو جاتا ہے تو جی وہ بانی کہتا ہے کہ جی مختصر کہیے گا، جی 5 منٹ کی گفتگو، 10 منٹ کی گفتگو، تو اچھا جی 2 جملوں میں بتا دیجئے۔ مثلا بعض اوقات ایسے ہم سے کہا جاتا ہے، جیسے ہندوستان میں یوم حسین ہو رہا تھا اور یوم حسین کا عنوان تھا کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ بڑے بڑے خطیبوں نے خطاب کیا، اصلی خطیب کا جب وقت آیا تو مغرب کا وقت قریب ہو گیا تھا، اور نقل صاحب سے ہاتھ جوڑ کے لوگوں نے کہا حضور 5 منٹ رہ گئے، ہم تو آپ سے گھنٹے بھر خطاب سننا چاہتے تھے، مگر 5 منٹ میں ذرا بتا دیجئے کہ اس موضوع پر کچھ نہ کچھ فرما دیجئے۔ تو مائک پر ان کا نہیں، 5 منٹ بھی بہت زیادہ ہیں، میں 1 منٹ میں ہی بتاؤں گا۔ اور نقل صاحب نے بسم اللہ پڑھ کے کہا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو ہوتی۔ کربلا نے اس طرح کے فیصلوں کو رکوا دیا۔ ایسا فیصلہ ہوا کہ جی آج جو ہے وہ بدھ کا دن ہے، جمعے کے دن تو ہم ہے نہیں، جمعہ پڑھانا ہم پر حاکم ہے، واجب ہے، ضروری ہے، تو ہم بدھ کے دن ہی جمعہ پڑھا دیتے ہیں۔ ایسا ہوا، کربلا نے آ کر اس رستے کو بند کر دیا۔ کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو ہوتی۔ ایسے اگر مجھ سے کہا جائے کہ آپ فرمائیے کہ نبی کی 63 برس کی زندگی، ہم نبی کی 23 برس کی نبوی زندگی کے قائل نہیں ہیں، ہم 63 برس کی نبوی حیات کے قائل ہیں۔ 40 سال کے بعد نبی ہوئے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں نبی اس وقت بھی نبی تھے جب کچھ بھی نہیں تھا۔ تو وہ جو 63 برس کی ظاہری حیات ہے، سرکار نے اس 63 برس کی ظاہری حیات میں کیا پہنچایا ہے، کیا بتایا ہے، ذرا خلاصہ کر کے بتا دیجئے۔ ایک جملے میں بتا دیجئے کہ نبی نے کیا پہنچایا اور کیا سمجھایا۔ تو میں طالب علم یہ کہوں گا کہ ساری زندگی سرکار نے 2 ہی چیزیں پہنچائی ہیں، یا اللہ سمجھایا ہے یا علی سمجھایا ہے۔ محور ہے مولا علی کا تذکرہ۔ میں کیونکہ رجب میں ابھی 3 دن پہلے آپ نے جشن مولود کعبہ منایا، تو میں سوچ رہا تھا کہ مضمون کیا رکھوں اپنی گفتگو کا، اور ایک باپ کی مجلس برسی ہے، ایک بھائی کی مجلس برسی ہے، لہذا یہی صحیح سمجھا کہ اس انداز سے گفتگو کی جائے۔
ساری زندگی نبی نے یا اللہ سمجھایا یا علی سمجھایا. کون کہتا ہے کہ غدیر سے پہلے نہیں بتایا؟ جی ایک مثال تو نہیں ہے. اگر جنت سے پرندہ آ رہا ہے اور اللہ کا حکم آ رہا ہے کہ تم کھاؤ یا تم جیسا کھائے، تو اس پرندے کو ہاتھ ہی نہیں لگا رہے اور بار بار کہہ رہے ہیں علی کو بلاؤ. کبھی سفر پر ایسا نہیں ہوا جو مولا علی کو ساتھ لے کے نہ گئے. ایک مرتبہ اگر جگہ تبوک کے موقع پہ ساتھ نہیں لے کر گئے تو پھر فرمایا کہ میں جو تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اما ترضان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ وہ ہو جائے جو موسیٰ اور ہارون کو تھی؟ مگر کیونکہ حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون بھی نبی تھے تو فوراً سرکار نے فرمایا الا لا نبی بعدی، ساری نسبتیں تمہارے اندر میرے ساتھ وہی ہیں جو ہارون اور موسیٰ کے اندر تھیں، سوائے اس کے کہ تم میرے بعد نبی نہیں ہو. میرے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، باقی ساری چیزیں وہی ہیں. تو وہاں دونوں بھائیوں میں کیا کیا چیزیں تھیں، وہی دونوں بھائیوں میں سوائے نبوت کے سب ماننا پڑے گی. کبھی غور کیا جائے نا کہ کیا کیا چیزیں تھیں. تو کوئی دن ایسا نہیں گزرا. میں جو بات اصلی مضمون میرا یہ کہ مولا علی کی ولایت ضامن ہے، ضمانت ہے عقیدہ توحید اور نبوت کے تحفظ کا. جتنا مولا علی کی بات ہوگی اتنا ہی اللہ سے قرب بڑھے گا. اب وہ جو نبی کے ساتھ بھی اگر ایسا ہو جائے تو بھائی میں اور آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ مشکلات میں، پریشانیوں میں، مثلا جو الجھنیں ہو رہی ہیں، میں ان میں سے ایک ہوں جسے الجھنوں کا سامنا ہے. جی جگہ جگہ روکا جا رہا ہوتا ہے، جگہ جگہ پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے، پابندیاں ہو رہی ہوتی ہیں. کیا قصور ہے بھائی؟ قصور یہی ہے اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا. 3 بڑے کلیم میرے اوپر ہیں جو سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ علی کی فضیلت کا قائل ہے. پھر اس میں اضافہ کر کے ملاوٹ کی جاتی ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ علی نبی سے بھی افضل ہے، جبکہ ہم نے کہیں ایسا نہیں کہا. میرے تو اپنے شعر ہیں، ابھی مثلا آپ کو سنایا ہے کہ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی. ہم تو خدا کے بعد نبی اور پھر نبی کے بعد علی کی بات کر رہے ہیں. تو مولا علی کی ولایت کی وجہ سے، بیان عظمت علی کی وجہ سے خود نبی مکرم کو یہ سننا پڑا کہ جنہوں نے ایسے کہہ دیا اور ویسے کہہ دیا. تو اللہ نے کہا وما ماد اللہ صاحبکم وما غوا، تمہارا نبی نہ گمراہ ہوا نہ بھولا. یہ تو بولتا ہی نہیں ہے، مگر بولتا ہے تو وہی کے مطابق بولتا ہے. اسی لب و لہجے کی ایک اور آیت ہدیہ کرنے جا رہا ہوں آپ کو، تسلی دیجیے، آپ تھک نہیں رہے میری باتوں سے. وہ ہے سورہ مبارکہ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے، جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وقال الرسول، توجہ چاہوں گا، وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور رسول شکایت کریں گے، رسول نبی رحمت للعالمین، اور شکایت جچتا نہیں ہے، بنتا نہیں ہے. ہمارے نبی، اچھا سمجھنے کے لیے میں سوال اٹھا رہا ہوں، انکاری نہیں ہو رہا ہے آیت کا، ترجمے کا انکاری ہو سکتا ہوں مگر آیت کا انکاری تو کافر ہوتا ہے. ہم آیت کے انکاری نہیں ہے، بات سمجھنے کے لیے سوال اٹھا رہا ہوں. جی سب نبیوں نے اپنی حد برداشت بتائی. میں نبی کی امتیوں سے گفتگو کر رہا ہوں اور سب سے پہلے اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں. نبی آخر کے امتی ہوں اور بات بات میں غصہ کرتے ہوں. بھائی تھوڑی سی توجہ بڑھائیے. نبی کے امتی ہوں اور بات بات میں آستین لوٹتے ہوں. نبی کے امتی ہوں اور بات بات میں گھوسا تیار کرتے ہوں اور لڑنے کو تیار ہو جاتے ہوں. برداشت ہی نہیں ہے اور ہے محمد الرسول اللہ کہنے والے. بھائی محمد الرسول اللہ کا کلمہ جو پڑھتا ہے
اس میں تو برداشت ہوتی ہے، تحمل مزاجی ہوتی ہے. جلدی غصہ کرنے والا امتی نہیں ہے. امت مصطفیٰ سرکار کے صدقے میں صابر اور تحمل مزاج ہوتی ہے. جی توجہ چاہوں گا. میں ان بچوں جوانوں سے توجہ چاہتا ہوں کہ تم ذرا تیاری کرو معاف کرنے کی، درگزر کرنے کی. جی آپ اپنی زبان اگنور کرنے کی، یعنی اپنے مخالف کو. علامہ طالب جوہری کا جملہ مجھے بڑا یاد آ رہا ہے. میرے صاحب علامہ فرما رہے تھے ایک تقریر کے اندر کہ سب سے بڑا انتقام یہ ہے کہ انتقام نہ لیا جائے. معاف کرو بھائی، اور اس سے پہلے کہ وہ معافی مانگنے آئے معاف کر دو. امت مصطفیٰ کے اندر جو جوہر ہونے چاہیے، جو کوالٹی ہونی چاہیے، جو معیار ہونا چاہیے، جو صلاحیت ہونی چاہیے، ان میں سے ایک معیار، ایک عنوان برداشت ہے. اچھا، بعض چیزوں کا ذائقہ بنانا پڑتا ہے. ہم گرم علاقوں کے لوگ ہیں. بھائی میں کوٹی جی کا نام نہیں لے رہا. جی جو گرم علاقے، جو ٹھنڈے علاقے کے لوگ ہیں نا، ان کا ماتم بھی بڑا ٹھنڈا ٹھنڈا. جو گرم علاقے کے لوگ ہیں وہ اچھل اچھل کے ماتم کرتے ہیں. اور پھر سونے پہ سہاگا یہ کہ ہم مرچے مسالے بھی کھاتے ہیں. تو جن کے مزاج میں گرمی ہو تو انہیں تو زیادہ ان گفتگو کی ضرورت ہے. یہ نبی کے. اچھا میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ذائقہ بحال کرنے کی ضرورت ہے. میں خود جب پڑھنے کے لیے گیا تو وہاں پھیکے کھانے ہوتے ہیں کہ مرچے مسالے وہ لوگ ابلے بھی چیزیں کھلاتے ہیں، کھاتے ہیں. تو کوئی 2-4-5 مہینے تک تو ہماری طبیعت ہی خراب رہتی تھی وہ پھیکے پھیکے کھانے. اور اب اگر وہ کھانا کہیں سامنے آ جائے تو سب سے زیادہ وہی اچھا لگتا ہے. تو ذائقہ بحال ہونے میں ٹائم لگتا ہے. جی ذائقہ کو بھی بنانے کی ضرورت ہے. مارکیٹنگ کے میں کوئی تاجر نہیں ہوں، اور کوئی میں نے مارکیٹنگ کے اندر کوئی کورس بھی ڈپلوما بھی نہیں کیا ہوا. لیکن مارکیٹنگ کے اپنے کچھ اصول ہیں. کسی جنس کو، کسی چیز کو، کسی مصنوع کو، کسی صنعت کو اگر بیچنا ہوتا ہے تو پھر مارکیٹنگ کی جا رہی ہوتی ہے. اس کی 50 طریقے ہیں مارکیٹنگ کرنے کے، اور معاشرے کے اندر اس کو پہلے متعارف کرایا جاتا ہے، پھر اپنے جیب سے بھی پیسے لگا کر اسے لوگوں کو پہنچایا جاتا ہے کہ آج انہیں مفت میں دے دو، کل یہ ضرورت بن جائے گی. وہ ذائقہ بحال کروانا خود ایک بہت بڑا ہنر ہے، ایک بہت بڑا کام ہے. اب ذرا اس حدیث کو سنیں. معصوم فرماتے ہیں ان لم تکن حلیما فتحلم. اگر تمہیں برداشت، صبر، بھائی اس کی کو ختم کیجئے گا. اگر تمہیں برداشت اور صبر کرنا نہیں آتا، تمہارے اندر برداشت نہیں ہے، تمہارے اندر صبر نہیں ہے، تمہارے اندر تحمل مزاجی نہیں ہے، ان لم تکن حلیما، اگر تمہارے اندر حلم اور بردباری نہیں ہے، تحمل مزاجی نہیں ہے، فتحلم، تو بردباری کا مظاہرہ کرو. میں لفظ اچھا نہیں ہے اس لیے ذرا اشارۃ عرض کر رہا ہوں. اگر تمہارے اندر بردباری کی عادت نہیں ہے، تمہارا مزاج نہیں ہے، تو بردباری کی ریاکاری کرو. دکھاؤ، کر کے دکھا دو. میں جوانوں سے سوال کر رہا ہوں، بزرگوں سے بھی پوچھ رہا ہوں، کتنی ہی آپ کی زندگی میں مثالیں ہوں گی کہ آپ سوچتے ہیں کہ اس دن اگر ہم نے جواب دے دیا ہوتا تو آج جو اس کی لذتیں آ رہی ہیں جواب نہ دینے کی، وہ ہمیں ملتی نہیں. بہت دفعہ ہوتا ہے ہماری زندگی میں کہ یہ تو ہم نے اس دن برداشت کر لیا تھا تو آج ہمیں اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے. اگر ہم نے اس دن تڑاک سے جواب دے دیا ہوتا، جیسے کا تیسا کر لیا ہوتا، جی بدلہ بے مثل کر لیا ہوتا، تو یہ آج جو لذت ہمیں مل رہی ہے وہ نہیں ملتی. معصوم فرما رہے ہیں اگر تمہارے اندر برداشت نہیں ہے، تحمل مزاجی نہیں ہے، صبر نہیں ہے، تو صبر کا مظاہرہ کرو. جب تم صبر کا مظاہرہ کرو گے تو تمہیں صبر کی لذت آئے گی، اور جب صبر کا ٹیسٹ بحال ہو جائے گا تو تم ہی سب سے بڑے صابر بن جاؤ گے. ممنون ہوں آپ کی توجہات کا. نظر انداز کرو، چھوڑ دو بھائی، ختم ہو گئی بات.
10 سال پرانی بات دماغ سے نکل ہی نہیں رہی. زمانہ جاہلیت جا ہی نہیں رہا. اور خاص طور پر مومن سے اگر کینہ رکھے. تمہارے دل میں کینہ آیا کیسے جس دل میں علی تھا؟ تو کیسے برائی بٹھائے ہوئے ہو اپنے دل کے اندر کسی ایسے بندے کے بارے میں جس کے دل میں نبی اور علی کی محبت ہو؟ درگزر کرو، آگے بڑھو. امت مصطفیٰ کا ایک روشن جوہر یہ ہے کہ سرکار کی بڑی فضیلتوں میں ایک فضیلت نبی کا رحمت للعالمین ہونا ہے. نبی سے خیر کے علاوہ کچھ اور ہوتا ہی نہیں ہے. بھائی تھکے نہیں ہیں تو مجھے تھوڑا سا تسلی دیجئے. مولا علی نے نبی کے شمائل بیان فرمائے. مولا علی سے کسی نے فرمایا، صحابہ کرام نے جمع ہو کر ایک صحابی نے آواز دے کر کہا، صف لنا نبینا یا امیر المومنین. یا علی نبی بتائیے کہ کیسے تھے. نبی کی رحلت ہو چکی ہے اور اصحاب جمع ہیں اور یاد آ رہا ہے صحابہ کرام کو نبی کا زمانہ، جبکہ انہیں خود پتا تھا کہ نبی کیسے ہیں مگر سننا چاہتے ہیں علی سے. یا علی بتائیے نبی کیسے تھے. تو مولا علی نے نبی مکرم کے شمائل بیان فرمائے ہیں. ان میں ایک صفت جو اس وقت میرے مضمون میں ہے، فرماتے ہیں لم یشم رائحۃ الکریہہ. نبی بدبو نہیں سونگھتے تھے. نبی کو بدبو نہیں آتی تھی. تھک رہے ہیں آپ؟ اللہ آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. میری عزیزہ مرحومہ کا جب برین ٹیومر کا آپریشن ہوا خان میں، تو مجھے وہ 4-6 مہینوں کے بعد کہنے لگی کہ مجھے خوشبو بدبو نہیں آ رہی. تو ڈاکٹر اطہر انعام سرجن تھے خان میں، نیرو سرجن میں. ہم ان کے پاس گئے. ہم نے کہا جی ایسے فرما رہی ہیں؟ تو کہنے لگے ہاں وہ جہاں سے میں نے آپریٹ کیا ہے وہاں سے وہ رگیں گزرتی ہیں، میں نے وہ رگ ڈیمیج کر دی ہے. میرے پاس چارہ نہیں تھا. مجھے تو اصلی چیز نکالنی تھی، ٹیومر نکالنا تھا ڈاکٹر صاحب. اور وہ رگ جو ہے وہ ڈیمیج ہو گئی. یعنی ہمارے اندر خوشبو اور بدبو کا بھی اللہ نے سسٹم رکھا ہوا ہے. نہیں، یہ جو ہم خوشبو سونگھتے ہیں، یہ جو بدبو سونگھتے ہیں، یہ بھی ہمارے بدن کے اندر اللہ نے نظام رکھا ہوا ہے. اس کا بھی پرزہ لگایا ہوا ہے. جی یہ ہمیں خوشبو آتی ہے تو یہ پہلے ایک پرزہ لگا ہوا ہے. یہ اللہ کی قدرت دیکھیے. یہ جو مولا علی فرما رہے ہیں کہ نبی کو بدبو نہیں آتی تھی. لم یشم رائحۃ الکریہہ. نبی کو بدبو نہیں آتی تھی. معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ کوئی کمزوری ہے، کمی ہے. یہ پیغام نہیں دے رہے مولا، پیغام ہی کچھ اور ہے. بدبو بری شے ہے اور بری شے نبی تک آتی نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تم بھی اپنے اندر نبی کی اس سیرت پر عمل کرو کہ تمہیں بدبوئیں نہ آئے. مجھے معاف کیجئے گا، میرے اندر کچھ بدبوئیں ہوں گی. مثلا خدا نخواستہ چغلخوری کی بدبو، غیبت کی بدبو، جھوٹ بولنے کی بدبو، جی فرض اور ذمہ داریوں سے ہاتھ اٹھانے کی بدبو. یہ ساری بدبوئیں ہیں نا، جو کسی میں 2 ہوں گی، کسی میں 4 ہوں گی، کسی میں 6 ہوں گی. اللہ نہ کرے ایک بھی نہ ہو ہمارے اندر. یہ جو برائیاں ہیں ہمارے اندر، ناراض تو نہیں ہو رہے نا آپ؟ یہ جو ہمارے اندر برائیاں ہیں یہ ہمارے اندر کی بدبوئیں ہیں. ہمیں دوسرے کی بدبو نہیں آنی چاہیے. ہمیں کیا مطلب کہ اس نے فلاں کو یہ کہہ دیا اور فلاں سے یہ کر دیا. تم اپنی بات کرو. مسئلہ میرے اور ہمارے معاشرے کا اگر ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم سب کے بارے میں پریشان ہیں اور اپنے آپ سے غافل ہیں. تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے؟ ذرا میرے ساتھ دیجئے گا. یہ بہت بڑی ہمارے معاشرے کی کمزوری ہے. نبی مکرم کا عنوان فضیلت یہ کہ سرکار رحمت للعالمین، اور رحمت للعالمین کے ہاں برداشت ہے، صبر ہے، تحمل مزاجی ہے، درگزر ہے، عفو ہے. سب سے زیادہ نبیوں میں کسے تکلیف کا سامنا ہوا؟ سرکار کو.
فرمایا ما اوذی نبی قط کما اوذیت، کسی نبی کو اتنی اذیتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا جتنا اکیلے مجھ مصطفیٰ نے زحمتیں اٹھائیں۔ جس نبی نے اتنی مشکلات اٹھائیں، جو خود فرمایا کہ میں نے سب سے زیادہ مشکلات اٹھائی ہیں، اس نبی کے سامنے فتح مکہ کے موقع پر تکلیفیں پہنچانے والوں کو جب باندھ کر لایا گیا، ایک لمبی قطار تھی ان لوگوں کی جو نبی کی توہین کرتے تھے، نبی کی بے ادبی کرتے تھے، انہیں باندھ کر کھڑا کیا ہوا تھا۔ اذیتیں پہنچانے والوں کو پہچان بھی نہیں پائے نبی۔ مجلس ذکر اہل بیت میں ایک دعا کرتے جائیے، یا اللہ ہم سے وہ حافظہ چھین لے جو کسی کی برائی کے لیے ہو، ہمارا دماغ کام ہی نہ کرے کسی کی برائی میں۔ سرکار کو جتنی اذیتیں انہوں نے پہنچائی، وہ جب سامنے نظر آئے کہا یا رسول اللہ، حضرت نے فرمایا کون ہے؟ نہیں پہچانا کون ہے؟ یہ وہی ہیں جنہوں نے آپ کو پتھر مارے، جنہوں نے آپ کو جادوگر کہا، جنہوں نے آپ کو ساحر کہا، جنہوں نے آپ کو مجنون کہا، جنہوں نے آپ کو ذہنی اذیتیں پہنچائی۔ سرکار حالت سجدہ میں تھے، کچھ چیز لا کے ڈال دی نبی کے اوپر، جنہوں نے آپ کو اتنے پتھر مارے، کنکر مارے، آپ کے پیچھے بچوں کو لگا دیتے تھے، ایک لمبی لسٹ ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں۔ تو حضرت غور سے لے کے فرمایا اذهبوا اذهبوا، جاؤ جاؤ جاؤ، انتم مطلقہ، میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ جب اپنی امت سے بات کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوئی، اور جنہوں نے تکلیفیں پہنچائی فرمایا میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ ان کے ہاتھ کھول دو، ان کی رسی چھوڑ دو، انہیں جانے دو۔ رحمت للعالمین، برداشت، تحمل مزاجی۔ میں نے گریز لے لیا، وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا، مگر اتنا ہے کہ جس نبی کو اتنا کچھ کہا جائے، اتنی اذیتیں پہنچائی جائیں، یہ کہا جائے کہ یہ معاذ اللہ گمراہ ہو گئے، یہ معاذ اللہ بھول گئے، یہ معاذ اللہ، اور اللہ ان کے دفاع میں، نبی کے دفاع میں آیتیں نازل کر رہا ہے کہ میرا نبی بھولتا نہیں ہے، میرا نبی گمراہ نہیں ہوا، میرا نبی تو جو بولتا ہے وہ قرآن کے مطابق بولتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہو کیوں رہی تھیں؟ اس لیے کہ نبی کی زبان پہ یا اللہ تھا یا علی تھا۔ اور ذرا اپنی بات کو مضبوط کروں، بہت زیادہ نہیں آپ کو زحمت دے رہا، بس تھوڑی 2-3 منزل اور آ جائیں۔ یہ لہجہ آپ نے دیکھا غدیر کے میدان کے اندر، بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، پہنچا دیجئے وہ جو آپ پر نازل کیا گیا، اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو گویا کچھ نہیں پہنچایا۔ اچھا یہ لہجہ دیکھیے، نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا۔ اتنی محنتیں، 23 برس نہیں 63 برس کی محنتیں، اتنا پہنچایا، یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا۔ کتنی سنگین ذمہ داری ہے۔ اچھا یہ تو ایک آیت کا حصہ، اسی آیت کو آگے ذرا پڑھ کے دیکھیے کیا کہتے ہیں، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، آپ پہنچا دیجئے علی کی ولایت، لوگوں کے شر سے اللہ آپ کو بچائے گا۔ کچھ ہونا تھا، علی پہنچانے پر کچھ ہونا تھا۔ یہ آیت ہے بھائی، حدیث نہیں ہے جس کی سند پر آپ مجھ سے بحث کریں گے کہ مولانا حدیث کی سند کیا ہے اور راوی کون ہے۔ آیت ہے یہ، اللہ کہہ رہا ہے علی کی ولایت پہنچا دیجئے، اللہ ہی لوگوں کے شر سے آپ کو بچائے گا۔ یعنی اگر نبی علی پہنچائیں تو لوگوں کا شر نبی تک آنے کا امکان ہے، تو میں اگر علی علی کروں اور ہمارے اوپر FIR کر جائے، ہمارے اوپر گرفتاریاں آ جائیں، تو کیا پتہ نہیں تھا ہمیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ رستے میں پریشانیاں ہیں، اہل بیت کا رستہ پریشانیوں کا رستہ ہے۔ ولایت بے معنی محبت کتنا مشکل ہے، ولایت بے معنی حاکمیت تو اس سے زیادہ مشکل ہے۔ ولایت بے معنی محبت، یہ رستہ پریشانیوں کا رستہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہونا کتنا مشکل ہے، اس کے لیے تقوی ضروری ہے۔ پہلے مومن، پھر متقی، پھر سچوں کے ساتھ۔
ہر آدمی سچوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. توجہ ہے؟ صفات بیان ہو رہی ہے. جو والذین معہ جو ان کے ساتھ ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں. جو ان کے ساتھ ہیں ان کے اندر یہ صفت ہوتی ہے. میرے مولا حسین جب کربلا جا رہے ہیں تو آپ نے مکے سے کربلا کے رستے میں 52 خطبے دیے ہیں. 52 خطاب ہیں امام حسین کے. 52. کوئی خطبہ طویل ہے تو کوئی قصیر ہے, کوئی مختصر ہے تو کوئی مفصل ہے. ان خطبوں میں ایک خطبے کے اندر جب کربلا نزدیک آنے لگی نا, اچھا یہ بھی آپ وہ کتاب بھی مولا کے خطبات پر مشتمل کتاب بھی چھپ چکی ہے, اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اس کا, خطبات امام حسین از مکہ تا کربلا. مگر جیسے جیسے کربلا قریب آتی جا رہی تھی, یعنی زمین کربلا قریب آ رہی تھی, ایسے ایسے امام کا لہجہ, پیغامات کے اندر جو محور تھا وہ تبدیل ہوتا جا رہا تھا, اس لیے کہ اب اور سنگین ہوتا جا رہا ہے. قریب آ رہی ہے کربلا. یعنی مکے سے جاتے وقت تو شاید بہت سو کو احساس تھا کہ بنی ہاشم ہے, سردار لوگ ہیں, شجاع لوگ ہیں, ان کا تو بچہ 11 سال کا بھی ہو تو عباس ہوتا ہے, صفین میں جنگ لڑ کر آتا ہے. ان کے تو بچے ہیں, بڑے بڑے بہادر ہوتے ہیں, تو یہ تو جنگ جیتیں گے. یہ 1000 پر غالب آتے ہیں تو یہ 72 تو بہت زیادہ ہیں, یہ جنگ جیت جائیں گے. اور ایسا ہوا, امام حسین نے اکیلے جب جنگ کی نا آخری وقت میں اپنا دفاع کیا تو پیاسے حسین نے, لاشیں اٹھا لینے کے بعد زخمی حسین نے, اکیلے میرے مولا حسین نے سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو فنار کیا ہے. اگر مولا پیاسے نہ ہوتے, اگر ایسے ایسے لاشیں اٹھا کے میدان میں نہ آئے ہوتے تو پھر کیا کرتے امام؟ ایسا تھا جو یہ سوچ رہے تھے کہ یہ جیتیں گے جنگ اور ان کے ہاتھ میں سب کچھ آ جائے گا, وہ غلط نہیں سوچ رہے تھے. لیکن جیسے جیسے کربلا قریب آنے لگی تو امام حسین کے خطبات کا محور تبدیل ہونے لگا. ان میں سے ایک جملہ میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں اپنے مضمون کا. امام جب کربلا کے قریب آ کے خطبہ دیتے ہیں نا تو اس میں ایک جگہ فرماتے ہیں, من کانا بادلن فینا فلیرحل معنا. جو اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانے کو تیار ہے وہ مجھ حسین کے ساتھ چلے. جو اپنی خول سے باہر نہیں آ رہا, جو اپنی ذات کی اسیری سے نہیں نکل رہا, جو اپنا ہی خود اسیر ہے, وہ میرے ساتھ نہیں چل سکتا. ان کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہے. اتنا بھی ہم چلتے رہیں جتنا چل رہے ہیں, اور ان میں جو مشکلات آ رہی ہیں ان کا سامنا کرتے رہیں, یہ بھی بہت بڑا ہنر ہے. اللہ بھی ہر ایک سے ایک جیسا پیپر نہیں لیتا, ہر ایک کی اہلیت اور صلاحیت کے مطابق امتحان ہوتا ہے. مگر اتنا ضرور ہے کہ ان کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہے. اور یہ جو مجالس ہم کرتے ہیں نا, ایک حسین ابھی غیبت میں ہے. ہم کربلا والے حسین کو یاد کریں تاکہ حسین کا نواں بیٹا تسعۃ من ولد الحسین, امام حسین کا نواں بیٹا امام زمانہ مہدی, وہ جب آئیں گے نا تو یہ حسین جب آ کے کہے گا نا کوئی ہے جو میری مدد کرے, تو حسین پہ رونے والے پیچھے نہ رہ جائیں. اس لیے بار بار ان مجلسوں میں میری اور آپ کی شرکت لازمی ہے. ایک باپ کی مجلس ترحیم ہے, ایک بھائی کی مجلس ترحیم ہے, اور رشتے بھی یہاں موجود ہیں. میرے بھائی رضا عباس شاہ نے بھی حضرت عباس کی مصیبت کو بیان کیا. میرا دل کہہ رہا ہے کہ کربلا آ جائیے, عباس حسین سے رخصت ہو کے جا رہے ہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اللہ کسی علم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں, ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے. جب میرے مولا عباس نے آ کر امام حسین سے کہا نا, مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے. علامہ مجلسی نے تو عجیب رنگ لکھا ہے. علامہ مجلسی کہتے ہیں پہلے آ کے کہتے تھے مجھے لڑنے کی اجازت دے دیجیے,
پھر ایک ایسا وقت آیا، فرمایا مجھے مرنے کی اجازت دے دی۔ تو امام حسین نے فرمایا عباس تم تو ہمارے لشکر کے سالار ہو، تم ہمارے لشکر کے سالار ہو۔ تو علامہ لکھتے ہیں کہ حضرت عباس نے یمین و یسار، دائیں اور بائیں دیکھا اور فرمایا مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سالار ہوں؟ اجرکم اللہ مولا، وہ تو لشکر سارا کاٹ دیا گیا، وہ لشکر تو سارا مار دیا گیا، اب مجھے بھی جانے دیجئے۔ ابھی مولا عباس امام حسین سے گفتگو کر رہے تھے کہ خیمے سے پردہ ہٹا، 4 سالہ سینے پہ سونے والی سکینہ ہاتھ میں خالی مشکیزہ لیے بابا کے قریب آ کے کھڑے ہو کے کہتی ہیں بابا پانی نہ ہو تو یہ بچے مر جائیں گے، بابا کچھ قطرے کچھ پانی کی سبیل ہو جائے۔ مولا عباس کو مشکیزہ دیتے ہوئے مولا حسین نے فرمایا عباس جاؤ ان بچوں کے لیے پانی لے کر آؤ۔ عزاداروں میں تفصیل سے حضرت عباس کی شہادت تو نہیں پڑھ سکتا، مگر حضرت عباس کی شہادت میں 4 امتیازات ہیں جو کسی اور شہید کے ہاں یہ کیفیت نہیں ہوئی۔ خاص کیفیتیں ہیں حضرت عباس کی شہادت میں جو کسی اور شہید کے ہاں نہیں ہے۔ سب سے پہلی کیفیت تو یہ ہے کسی کے بازو شہادت سے پہلے قلم نہیں ہوئے، لیکن حضرت عباس کے بازو مولا عباس کی شہادت سے پہلے قلم ہوئے۔ جب حضرت عباس نے آواز دی نا مولا میرا سلام آخر قبول کیجئے گا، مدد کو نہیں پکارا، فرمایا میرا سلام آخر لیجئے گا، امام ذوالجناح پہ بیٹھ کر اس طرف روانہ ہوئے جہاں حضرت عباس گئے ہیں۔ تیز دوڑتا ذوالجناح ایک مرتبہ رک گیا، امام نے گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا اے میرے راہوار، میرا بھائی مجھے یاد کر رہا ہے، جتنا جلدی ہو سکے مجھے پہنچا دے۔ گھوڑا ایک طرف اشارہ کرنے لگا، حضرت نے اس جگہ نے جو مڑ کے دیکھا نا تو حضرت عباس کا کٹا ہوا بازو تڑپ رہا تھا۔ اترے ہیں گھوڑے سے، اپنے بھائی کا بازو اٹھایا ہے، پھر گھوڑے پر بیٹھ کر روانہ ہوئے، کچھ دیر آگے گیا ہے، کچھ دور آگے گیا ہے، گھوڑے نے پھر اشارہ کیا تو حضرت نے جب مڑ کر دیکھا تو دوسرا کٹا ہوا بازو نظر آیا۔ اب میں رونے والوں سے ایک سوال کر لوں، وہ مولا حسین جو عباس کے قریب جانا چاہتے ہیں اور رستے میں عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھا رہے ہیں، وہ سوچ نہیں رہے ہوں گے میرے بھائی کے بازو کاٹ دیے؟ عباس تو اپنا دفاع بھی نہیں کر پا رہا ہوگا۔ یہ پہلا امتیاز ہے حضرت عباس کی شہادت کا کہ ان کی شہادت سے پہلے ان کے بازو قلم ہوئے۔ دوسرا امتیاز، دوسری کیفیت حضرت عباس کی شہادت میں انفرادی کیفیت یہ ہے کہ کسی کے بھی سر پہ گرز نہیں لگا، مگر حضرت عباس کے سر پہ گرز لگا۔ اس کا سبب کیا ہو سکتا ہے وہ ابھی بیان کرتا ہوں۔ تیسرا امتیاز یہ ہے کہ کسی شہید کی زندگی میں اس کی آنکھ میں تیر نہیں لگا، مگر حضرت عباس کی آنکھ میں تیر لگا۔ اور چوتھا عنوان سنیں گے عزادارو، ہر شہید کا لاشا حسین لے کر آئے ہیں، واحد عباس کا لاشا ہے جو کربلا میں چھوڑ کر آئے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب ان چاروں باتوں کی علتیں سن لیجئے اور میں اپنے بیان کو مکمل کر دوں۔ حضرت عباس کے بازو اس لیے کٹ گئے کہ ان ہاتھوں میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی محسوس ہوا تھا۔ مولا مولا میرے ہاتھوں میں پانی محسوس ہوا، یہ دونوں ہاتھ میں کٹوا دوں گا۔ عباس کے آنکھ میں تیر اس لیے لگا کہ ان آنکھوں سے دیکھا تھا امام حسن کے جنازے پہ تیر لگتے ہوئے۔ جن آنکھوں سے میں نے اپنے بھائی مولا حسن کے جنازے پر حضرت عباس نے جس جنازے پہ تیر لگتے دیکھے، اب اس آنکھ میں بھی تیر لے رہے ہیں۔ سر پہ گرز اس لیے لگا کہ بابا کے سر پہ لگتی ہوئی ضربت کوفے کی مسجد میں دیکھی تھی، اور لاشا خیمے میں اس لیے نہیں آیا کہ اگر میرا لاشا بھی خیمے میں چلا گیا تو سکینہ سوچے گی کہ سب کے لاشے آ گئے، میرے بابا کا لاشا نہیں آیا۔ بار بار بیویوں کو تسلی دینے کے لیے کافی ہو کہ اگر حسین کا لاشا نہیں آیا تو عباس کا لاشا بھی نہیں آیا۔ نہر پر سوتے رہ گئے، حسین اکیلے علم اٹھا کر لے گئے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، مرحوم مغفور سید عابد علی شاہ کے درجات کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، پسماندگان کو کار خیر کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ التماس ہے میرے عزیز جان علی کی بچی بیمار ہے، اس کی شفا کے لیے
اور اس آبادی میں جو مسائل سیلاب کے حوالے سے رہے اس کے حوالے سے ہماری شخصیات نے کافی کوششیں کی ہیں، مگر ابھی بھی پانی کا مسئلہ بتا رہے ہیں اور پانی کا مسئلہ اللہ کی بارگاہ میں رکھ رہے ہیں۔ یا اللہ ان کی مدد فرما اور مدد کرنے والوں کو توانائی عطا فرما۔ اسی طرح جو جو حاجات آپ کے ذہن میں ان سب کی برابری کے لیے اور ان کے پورے ہونے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ بطفیل محمد و آل محمد حاجات کو پورا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔